نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن صدق الله مولانا العظيم۔ جو میں نے بتوفیق اللہ تعالی آیت کریمہ عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں جو سورۃ النساء کا یہ حصہ ہے جس کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بعدکم علی بعد للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ اب اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے لوگو، تم اس چیز کی تمنا نہ کیا کرو جس میں اللہ رب العزت نے بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ پھر فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا، اور مردوں کے لیے اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے اس میں حصہ رکھ دیا گیا ہے جو انہوں نے کمایا۔ پھر فرمایا اصل حل کیا ہے؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، بس تم ہر حال میں اللہ سے اس کا فضل طلب کیا کرو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پر ایک نکتہ ہے جو میں ابتداءً عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے بندو، اے میری بندیوں۔ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، یہ خطاب مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے، بلا امتیاز ہے۔ فرمایا میرے بندوں اور بندیوں، تم ایسے ہی بیٹھے بٹھائے دوسروں کے مقام، مرتبے، ذہانت، فطانت، جاہ و منصب، حسب و نسب، شکل و صورت، قوت و توانائی، صحت و شکل اور دیگر معاملات کو دیکھ کر اس جیسا کرنے کی کوشش میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو ہلاک نہ کیا کرو، اور اپنی زندگی کو مفت میں تلخ حقیقت نہ بنایا کرو، اور اس سوال کو اپنے اوپر سوار نہ کیا کرو کہ فلاں شخص کو عزت مل گئی، فلاں کو مرتبہ مل گیا، فلاں کو شرف مل گیا، فلاں کا حسب نسب بڑا ہے، فلاں علم میں زیادہ ہے، فلاں شکل میں زیادہ خوبصورت ہے، فلاں نسبت میں زیادہ ہے، فلاں کے پاس قوت و توانائی زیادہ ہے، ذہانت ہے، فطانت ہے، علم ہے، دنیاوی لحاظ سے مضبوط ہے یا کسی اور لحاظ سے مضبوط ہے۔ ان چیزوں میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی کو اجیرن مت کیا کرو۔ پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ مولا پھر کیا کریں؟ فرمایا سوچو کہ یہ امور نہ انسان کو حقیقی شرف و عزت دیتے ہیں، نہ یہ خدا کے نزدیک عظمت، بلندی، شرف اور قربت کا باعث بنتے ہیں۔
اب اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ نہ تو ان امور سے، نہ ان میں مقابلہ بازی کرنے سے اللہ کی قربت ملے گی، ذہن میں رکھ لیں، نہ ان میں اپنے آپ کو پریشان کرنے سے خدا کی قربت ملے گی، نہ کسی کی کاپی کرنے سے قربت ملے گی، نہ خواہشات کے ذخیرے کو اپنے ذہن میں جمع کرنے کے نتیجے میں قربت ملے گی، نہ کڑنے سے ملے گی، نہ کسی کے لیے اپنے دل میں بغض رکھنے سے یا کینہ رکھنے سے یا حسد کرنے سے یا تکلیف میں مبتلا ہونے سے قربت ملے گی۔ اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پوچھا گیا کہ مولا پھر تیری قربت کیسے ملے گی؟ تیرے نزدیک محتشم، مکرم اور محترم اور عزت والا بننے کا پھر ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا ایک ذریعہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ملتا ہے وہ سب کچھ من فضل ہی، خدا کے فضل سے ملتا ہے۔ فرمایا ما فضل اللہ بہ، لفظ استعمال کیا، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا، تم صرف یہ دیکھ کر مطمئن ہو جایا کرو کہ جو خدا نے ان پر فضل کیا انہیں عطا کر دیا، اور جو خدا نے مجھ پر فضل کیا مجھے عطا کر دیا۔ تو بس فرق کس چیز میں ہونا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صرف زیادہ مکرم اور محترم اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اب عزت و شرف سمجھ لیں کہ اللہ کے قربت حاصل کرنے کا کوئی معیار نہیں۔ اب پوچھا کہ معیار کیا ہے؟ فرمایا جد و جہد مسلسل خدا کے نزدیک قربت والا بننے کا پہلا معیار ہے، قطع نظر اس کے کہ آپ جد و جہد مسلسل میں لگے رہیں، اپنے مقصد کے حصول کی راہ میں کوئی کمی نہ آنے دیں، کوئی کسر باقی نہ رکھیں، کوئی نقص نہ آنے دیں، کوئی حرج نہ آنے دیں، غفلت کو درمیان میں حائل نہ ہونے دیں، سستی اور کاہلی کو آپ کے راستے کی دیوار نہ بننے دیں، اور صرف آنکھیں بند کر کے لوجہ اللہ جد و جہد مسلسل میں لگے رہیں، تو بفضلہ ہی آپ خود اللہ کی قربت والے اور والی بن جائیں گے۔ فرمایا قطع نظر اس کے کہ آپ کی رنگت کیا ہے، مفسرین کی میں آراء کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں جو اس آیت کریمہ کے ضمن میں وہ بیان فرما رہے ہیں۔ قطع نظر اس کے کہ آپ کا چہرہ کیسا ہے، رنگت کیسی ہے، خاندان کیسا ہے، کس خاندان کے چشم و چراغ ہیں، ذہانت کیسی ہے، فطانت کیسی ہے، جسمانی قوت کا معیار کیسا ہے، قطع نظر اس کے کہ آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، حسب نسب کیسا ہے یا کوئی اور خوبی ہے، صرف ذہن میں یہ رکھ لیں کہ اللہ رب العزت قربت کا واحد ذریعہ جس کو بناتا ہے اس شے کا نام ہے حسن اعمال۔ قربت الہی کا واحد ذریعہ جس شے کو بناتا ہے اس کا نام ہے حسن اخلاق، اور قربت الہی کا واحد ذریعہ جسے بناتا ہے اس کا نام ہے حسن احوال۔ اور آپ اس ریس کا حصہ بن کر اپنے دلوں میں خودارہ کوئی حسد پال لیں، کوئی عناد پال لیں، کوئی بغض پال لیں اور اللہ کی اس قربت سے محروم ہو جائیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ یقین کر لیں کہ آپ خدا کا بندہ اور بندی بن کر اس کی رحمت کی چوکھٹ پر آ کر بیٹھ جائیں، جب اللہ نگاہ ڈالے گا اپنے فضل سے جو چاہے گا آپ کو عطا کر دے گا۔ ایک تو یہ چیز ہے، اسے آپ اپنے پلے باندھ لیں اور یہ سبق سیکھ لیں، جو منصب دیتا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، جو توفیق دیتا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، جب علم دیتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے،
جب عطا کرتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے، جب کسی کے لیے نصرت اور فتح کے دروازے کھولتا ہے وہ بھی خدا کی توفیق سے ہے، کسی کو اس دنیا میں عزت والا بناتا ہے وہ بھی خدا کی توفیق ہے، آخرت میں عزت والا بناتا ہے وہ بھی خدا کی توفیق ہے، اس کے نام کا ڈنکا بجاتا ہے وہ بھی خدا کی توفیق ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت والا بناتا ہے وہ بھی خدا کی توفیق ہے، اس کو مقام اور مرتبہ، عزت اور حشمت، منصب و ولایت عطا کرتا ہے وہ بھی خدا کی توفیق ہے، عہدہ دیتا ہے خدا کی توفیق ہے، اور پھر اس منصب پر فائز ہو کر اللہ کے بندوں کی خدمت کے قابل بناتا ہے وہ بھی اس کی توفیق سے ہے، اور اس کو راضی رکھنے کا کوئی طریقہ سکھاتا ہے وہ بھی اس کی توفیق ہے، اور اس سے راضی رہتا ہے تب بھی اس کی توفیق سے ہے، اور اس کو راضی رکھنے کے آداب سکھاتا ہے وہ بھی اس کی توفیق سے۔ اب یہاں پر سیدنا عبداللہ ابن عباس اس آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں، جب آپ یہ پڑھتے ہیں کہ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، کہ ان مردوں کے لیے وہی حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، غور کیجئے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے وہی نصیب اور حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا۔ اب یہاں پر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضور آپ اس آیت کے ضمن میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہى اللہ سبحانہ وتعالی ان یتمنى الرجل مال فلان واہلہ وامر عبادہ المؤمنین ان یسألوہ من فضلہ۔ جو میں نے عرض کیا ہے اس کا نچوڑ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرمان میں بیان فرما دیا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کے لیے دوسرے کی مال و دولت اور اہل و عیال جیسے طلب کرنے کو منع کرتا ہے۔ اللہ رب العزت منع کرتا ہے، اس کو پسند نہیں ہے کسی مال والے کو دیکھے اور خواہشات کا ایک ایسا لامتناہی سمندر اپنے دل میں پال لیں، خواہشات کا سمندر آپ کے دل میں پیدا ہو جائے کہ کاش مجھے بھی یہ مل جائے، کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں، کاش مجھے بھی اتنی طاقت مل جائے، کاش میرے بھی ایسے منصب ہوں، کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں، کاش میرے اہل و عیال بھی ایسے ہوں، کاش مجھے بھی ایسی عزت مل جائے، کاش مجھے بھی ایسا عہدہ مل جائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے سچا سچا جواب دیں کہ کیا ہمارے دلوں میں یہ کاش ہوتا ہے یا نہیں؟ ہاتھ کھڑا کر دیں، پتہ چلے کتنا مضبوط کاش ہے یہ۔ ہمارے دلوں میں یہ کاش ہے یا نہیں؟ جو میں نے سوال اٹھایا ہے کیا یہ حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں؟ کیا یہ ہمارا سوال ہے یا نہیں؟ بات یہ ہے، یہ ہر صاحب الرائے اور ہر محنت کرنے والے شخص کا سوال ہے۔ یہ صرف آپ کا اور میرا یا ان کا اور ان کا سوال نہیں۔ میں آپ کی زبان یا آپ کی سوچ کی عکاسی اس لیے کرنے کے قابل ہو گیا کہ وہ اللہ، وہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے۔ وہ فرماتا ہے جب میں نے بنایا ہے تو میں پالتا ہوں تو مجھے ہر پل کی خبر بھی تو ہوتی ہے، پھر میں رب کاہے کا کہ میں اپنے بندوں کے دلوں میں اٹھنے والے سوالوں کو سن نہ سکوں اور ان کا جواب عطا نہ کر سکوں؟ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جو شخص جد و جہد کرتا ہے یہ سوال اس کا ہے، جو شخص دین کی خدمت کرتا ہے یہ سوال اس کا ہے، جو شخص کسی منظم تنظیم کا حصہ ہے یا جو بہن حصہ ہے یہ سوال اس کا ہے، جو شخص کسی تحریک کے لیے جد و جہد مسلسل کر رہا ہوتا ہے، کچھ چیزیں اس کو مل جاتی ہیں، کچھ چیزیں اس کو نہیں ملتی، کچھ عہدوں پر وہ فائز ہو جاتا ہے اور کچھ پر نہیں ہوتا، ہر خواہش اس کی پوری نہیں ہوتی، ہر ارماں اس کے پورے نہیں ہوتے،
ہر زبان سے نکلا ہوا لفظ اس کا پورا نہیں ہوتا، ہر ارادہ اس کا پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا، ہر آواز اپنی منزل تک نہیں پہنچتی، ہر ابلاغ اپنا رنگ نہیں دکھاتا، ہر سوچ عملی جامہ نہیں پہنتی۔ تو وجہ کیا ہے؟ سمجھ آئی کہ اگر سوچ تابع ہو جائے اللہ کے اوامر کی تو وہ منزل تک بھی پہنچتی ہے، پہنچے گی، کیوں نہیں پہنچے گی؟ مگر کسوٹی سمجھ لیں، اللہ فرما رہا ہے اگر سوچ تابع ہو جائے اللہ کے اوامر اور نہیں کی تو وہ سوچ بھی منتہائے کمال تک پہنچتی ہے۔ اگر ارادہ تابع ہو جائے ارادہ الہی اور ارادہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تو وہ ارادہ بھی مقبول ہو کر منزل تک پہنچتا ہے۔ اگر آپ کی خواہش تابع ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے تو وہ خواہش بھی مقبول ہو جاتی ہے اور منزل تک پہنچتی۔ اگر ہماری سوچ اور فکر تابع ہو جائے اللہ رب العزت کے ارادے کے، اس کے حکم کے اور اس کے احکامات کے تابع ہو جائے تو سوچ آپ کے ذہن میں پیدا ہی نہیں ہوگی، اس سے پہلے وہ انجام تک پہنچ چکی ہو۔ اب آپ نے فرمایا کہ وَأَمَرَ عِبَادَهُ، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اور بندیوں کو حکم دیا عبادہ المؤمنین ان یسألوہ من فضلہ، فرمایا بس خدا سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو، بس خدا سے اس کا فضل مانگا کرو، پھر وہ اتنا کچھ دیتا ہے اپنے فضل سے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا، آپ کی سوچ میں بھی نہ ہوگا۔ ولا خطر علی قلب بشر، کسی بشر کے وہم و گمان میں بھی آیا نہ ہوگا، بس صرف اس کے فضل والے بن جائیں۔ پہلی بات یہ فرما دی۔ اس کے بعد علامہ بیضاوی اس آیت کے ضمن میں تفسیر فرماتے ہیں، میں دو چیزیں عرض کر کے آگے چلوں گا۔ علامہ بیضاوی رحمہ اللہ تعالی اسی آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَضْلٌ وَنَصِيبٌ بِالسَّبَبِ مَا اكْتَسَبَ مِنْ أَجْلِهِ، فرمایا ہر مرد اور عورت کو بلا امتیاز اس کے جد و جہد مسلسل کا ثمر ملتا ہے۔ کیا فرمایا؟ ہر مرد اور عورت کو بلا امتیاز اس کی جد و جہد مسلسل کا اجر ملتا ہے۔ پھر پوچھا کہ مولا پھر طریقہ اور سلیقہ بھی سکھا دے کہ کیسے ملتا ہے۔ فرمایا فَاطْلُبُوا الْفَضْلَ مِنَ اللَّهِ، صرف اللہ سے اس کا فضل مانگا کر، بالعمل، اس کا فضل عمل کے ذریعے سے، کوشش کے ذریعے سے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جب آپ تحریکی زندگیوں میں ہوں کتنے مواقع آتے ہیں، آپ کی کتنی خواہشات دل میں پیدا ہوتی ہیں اور کتنی دفعہ آپ چاہتی ہیں کاش میں یہ بن جاؤں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، کاش مجھے یہ عہدہ دے دیا جائے، کاش مجھے یہ طاقت مل جائے، کاش یہ میرے وسائل پیدا ہو جائیں، کاش یہ گاڑیاں میرے پاس آ جائیں، کاش یہ کوٹھی یہ محلات میرے ہو جائیں تو میں یہاں تحریک کے پروگرام ہی کروں، کاش اتنا پیسہ آ جائے تو بڑا جلسہ کر دوں، کاش اللہ مجھے اتنے سبب دے دے کہ یہ بسیں میں خود اپنے خرچے پہ کر کے میلاد کانفرنس میں چلی جاؤں، کاش یہ ہو جائے تو میں وہاں مشن کا چرچا کر دوں، جھنڈے گاڑ دوں، کاش یہ ہو جائے تو یہ کام آسان ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے میں کاش سنتا ہوں مگر دیکھتا ہوں کہ جتنی کاش ہے اس کے مقابلے میں عمل کتنا ہے۔ بس جد و جہد مسلسل میں جاری رہیں، اپنے کام میں مگن ہو جائیں، اپنی دھن میں فنا ہو جائیں، اپنی جستجو میں ڈوب جائیں، اللہ کی محبت میں فنا ہو جائیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے وہ جام کو بھر بھر کے پینا شروع کر دیں، یہ نہ دیکھیں کہ دائیں والا کیا کہہ رہا ہے بائیں والا کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ اس کے پاس کیا آ گیا میرے پاس کیا آ گیا، جو دیکھے گا وہ وہیں رہ جائے گا، جو بن دیکھے سودا کرے گا وہ بہت کچھ پا جائے گا۔ فرمایا لا بالحسد والتمنی، خواہشات کے محلات قائم کرنے سے کچھ نہیں ملے گا،
اور نہ ہی حسد اور اناد کا بت اور گناہ کرنے سے ملے گا۔ پوچھا مولا کیسے ملے گا؟ امام بزاوی نے فرما دیا، اللہ فرما رہا میرے فضل سے ملے گا، اور فضل فضل والوں کو ملتا ہے، اور عدل عدل والوں کو ملتا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، فضل فضل والوں کو ملتا ہے اور عدل عدل والوں کو ملتا ہے۔ جو انسانیت کی خدمت احسان کے درجے پر فائز ہو کر رہے ہوں انہیں ہی فضل ملتا ہے، اور جو گن گن کر دیں تو خدا بھی گن کے دیتا ہے، جو گنے بغیر دیں تو خدا بھی گنے بغیر عطا کرتا ہے۔ اب آخری بات اس ضمن میں امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا، کہ مردوں کا نصیب وہی ہے جو انہوں نے کیا اور عورتوں کا نصیب وہی ہے جو انہوں نے کیا۔ فرمایا اس سے مراد ہے کہ جو عمل کرو گے اس کی جزا اور سزا تمہیں ملے گی۔ یہ اس کی تیسری ڈائمنشن دے رہا ہوں، جو یہاں پر بیج بوگے وہی کاٹا جائے گا۔ جو یہاں پر جس نیت کے ساتھ ارادے کے ساتھ اللہ کے حضور عمل کرتے رہو گے، قیامت کے روز اس کا اور قبر میں اجر و ثواب کا دار و مدار تمہاری جد و جہد عمل اور نیت پر ہوگا۔ آپ نے سنا ہوا یہ حدیث شریف انما الاعمال بالنیات، عمل کے ساتھ نیت بھی ضروری ہے۔ اگر نیت یہ ہوگی خالصاً لوجہ اللہ تو اللہ بھی بن دیکھے دے گا، اور نیت یہ ہوگی کہ عہدہ مل جائے، منصب مل جائے، جاہ مل جائے، میری خواہشات پوری ہو جائیں، تو اللہ رب العزت خواہشات تو پوری کر دے گا، مگر جب قیامت کے روز یا قبر میں اکاؤنٹ کھولا جائے گا تو وہاں زیرو ہوگا۔ آپ پوچھیں گے فرشتوں یہ کیا ہوا؟ میں تو بہت کچھ کر کے آئی ہوں، مسجد بھی بنائی، ادارے بھی بنائے، میں نے آغوش بھی بنائے، میں نے کیمپس بھی لگائے، میں نے سیلاب زدگان کی مدد بھی کی، میں نے رفیق بھی بنائے، رفیقات بھی بنائی، میں نے خدمت بھی کی، مراکز علم بھی بنائے، مگر میرا اکاؤنٹ زیرو۔ فرشتے کہیں گے نہیں، وہ جو تم نے بنائے اور جس نیت کی وجہ سے بنائے اس کا اجر تمہیں دنیا میں مل گیا۔ تم وہاں پر فلاں فلاں بھی تو کہلائی، منصب بھی تو ملا، دولت بھی تو ملی، پیسہ بھی ملا، جاہ بھی ملی، جو تمہیں ٹائٹل چاہیے تھا وہ دنیا میں دے دیا۔ اگر میری بندی بننے کے لیے کرتی تو آج میری مقرب ہو چکی ہوتی۔ ایک وہ ہے جس کا اکاؤنٹ زیرو ہے، دوسری بندی آ گئی، اللہ کے حضور پیش ہو گئی، اور وہ تڑپ رہی تھی، وہ متزلزل تھی، اس کا دل کانپ رہا تھا، اس کا وجود اپنے جگہ پر قائم نہیں رکھ سکتا تھا، وہ لڑکھ رہی تھی، وہ تڑپ رہی تھی، وہ بلک رہی تھی، وہ خوف زدہ تھی۔ فرشتوں نے پوچھا کہ اے بندی تو اتنی خوف زدہ کیوں ہے؟ بتایا ہوگا اللہ کی اس بندی نے کہ میں کچھ کر نہ سکی، میں شایان شان اللہ کے لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی محفل میلاد سجا نہ سکی، میں شایان شان اللہ کے بندوں کے لیے جلسے منعقد نہ کر سکی، میں شایان شان پیغام حق نہ دے سکی، میں تبلیغ نہ کر سکی، میں اللہ کی محبت کا پیغام شایان شان نہ دے سکی، میں خدمت دین شایان شان نہ کر سکی، میں اس عہدے کی لاج نہ رکھ سکی، میں اس خدمت کی لاج نہ رکھ سکی، میں اس نسبت کی لاج نہ رکھ سکی، میں اس منہاج کی لاج نہ رکھ سکی۔ فرشتے کہیں گے تو گھبرا مت، اکاؤنٹ تو کھول۔ جب اکاؤنٹ کھولا جائے گا وہ بھرا ہوا ہوگا۔ پوچھیں گے یہ کیا ہوا؟ میں تو وہ کام کما حقہ نہ کر سکی۔ فرمایا وہ جو تو تڑپ تڑپ کر خشیت اور خوف کا پیکر بند کر اور جو لڑکھڑاتے ہوئے جسم کے ساتھ میرے بندوں کی اور بندیوں کی خدمت کرتی رہی، خدا کو تیرا جھکنا اتنا پسند آ گیا کہ جو تو نے نہیں کیا تھا وہ اترانے والے کا اجر بھی اللہ نے وہاں سے کھینچ کے تیرے اجر میں ڈال دیا۔ اب یہ بیان کرنے کے بعد اب ہم اپنے مضمون کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ آج آپ یہاں پر جمع ہوئے، کس لیے جمع ہوئے؟ آپ کو کس نے بلایا؟ اللہ کے رسول کی محبت نے بلایا۔ آپ کہاں کہاں سے سفر کر کے آئیں،
آپ اس مرکز پہ کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ والوں کا مرکز ہے۔ اس مرکز پہ کیوں آئی ہیں؟ کیونکہ حضور شیخ الاسلام نے اسے بنایا ہے۔ جب اللہ والے کوئی مرکز بناتے ہیں، وہ اللہ کا گھر سجاتے ہیں، پھر اس پر مخلوق خدا کو بلاتے ہیں، پھر خدمت کے لیے سما سجا دیتے ہیں، تو پھر وہ چاہتے ہیں کہ اللہ والے آئیں اور اسے دیکھیں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر کے جائیں۔ آپ یہاں کیا لینے آئی ہیں؟ مہنگائی کا دور ہے، گھروں کے خرچے پورے نہیں ہوتے، اور آپ ہزاروں روپے کا پر پرسن کرایہ ادا کر کے سفر کر کے یہاں آئی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا سفر اللہ نہیں دیکھ رہا ہوگا؟ آپ کا سفر کرنا وہ آپ کے فرشتے نہیں لکھ رہے ہوں گے؟ آپ سفر کر کے اللہ والوں کے لیے آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دسترخوان پر آئیں، پیغام لینے آئیں، پھر اس پیغام کو لے کر جائیں گی، اس پیغام کو منتقل کریں گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جب چرچا ہر دل میں ہوگا اور بجھے چراغ جلنا شروع ہو جائیں گے، محبتیں زندہ ہوتی چلی جائیں گی، نسبتیں دوبارہ بحال ہوتی چلی جائیں گی، ویرانیاں پھر آبادیوں میں منتقل ہوتی چلی جائیں گی، وہ بنجر زمین جب دوبارہ سے زرخیز ہوتی چلی جائے گی، پھر ہر دل سے یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ حضور کے دیوانے اور دیوانیاں وارفتگی میں، دیوانگی میں، محبت میں محفلیں سجانا شروع کر دیں گی، گلی گلی نگر نگر پھر چراغ عشق مصطفیٰ چلیں گے، وہ حضور کے لیے پھر حضور کے دیوانے حضور کا نام جپتے چلے جائیں گے۔ جب دیوانہ وار آپ خدمت کر رہے ہوں گے، لکھ لیں کہ ادھر فرشتے بھی دیوانہ وار آپ کو دیکھ کر پھر نامہ اعمال میں پھر وہ لکھتے رہیں گے۔ اب یہ جو یہاں پر آپ آئیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عشق رسول۔ کس شے نے بلایا؟ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ادب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہے وہ آپ کو لے آیا، جو نسبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی سکھائی ہے وہ آپ کو لے آئی، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی محبت کی کیفیات آپ کے اندر پیدا کی ہیں وہ آپ کو لے آئیں۔ اب یہ وہی سلسلہ ہے، یہ وہی تسلسل ہے جس کا آغاز آج نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والی صحابیات کے ہاں بھی یہی جذبہ عشق و مستی تھا۔ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن اور صحابہ کرام بھی تو انہی جذبات کی کیفیت میں رہا کرتے تھے۔ ان کے دلوں میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت کے طوفان ٹھاٹھیں مارتے رہتے تھے، اور اسی طرح وہ آگ جلتی رہتی تھی، وہ کیفیات مچلتی رہتی تھی۔ ان کے اندر بھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے بھانبر مچتے تھے، یہی کیفیات ان کے اندر ہمیشہ قائم و دائم رہتی تھی۔ اب ان کیفیات کے چند واقعات ہم سنتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ سیدہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلا واقعہ عرض کرنے لگا ہوں۔ اسے امام بخاری اپنی صحیح البخاری میں نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک روز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اور اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک مقام ہے، اس کا نام ہے جعرانہ، وہاں قیام فرما تھے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور میں بھی حاضر تھا۔ اتنے میں ایک اعرابی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھ سے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کریں گے؟ یہ اس نے سوال کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب مرحمت فرما رہے ہیں۔ آپ نے اس بدو کے سوال کے جواب میں فرمایا، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو۔ وہ اعرابی شاید حضور کی حکمت کو نہ سمجھ سکا، اور وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ تو اکثر مجھے مبارک ہو کہہ دیتے ہیں۔ یہ سن کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ پر یہ شاق گزرا، اور آپ شدید ناراضگی کی حالت میں
سیدنا ابو موسیٰ اشعری اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اس نے تو میری بشارت قبول نہیں کی. فرماتے ہیں چلو تم دونوں ہی قبول کر لو. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سمندر رحمت مصطفیٰ وہ ٹھاٹھے مار رہا تھا، وہ جوبن پر تھا. آپ نے فرمایا اس نے تو میری بشارت قبول نہیں کی، تم ہی کر لو. ان دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے آپ کی بشارت قبول کر لی. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک برتن منگوایا، پھر اپنا دست اقدس اس سے دھویا اور چہرہ مبارک بھی اس سے دھویا اور پھر کلی مبارک بھی اس میں فرما دی. پھر فرمانے کے بعد فرماتے ہیں تم دونوں اب یہ پی لو اور باقی پانی اپنے چہروں اور سینوں پہ چھڑک لو. جب یہ کرم نوازی ہو رہی تھی تو ان دونوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارک کی تعمیل میں وہ مقدس اور مبارک پانی پینے لگے تو ادھر پردے کے پیچھے سیدہ ام سلمہ بھی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. ادھر سے آواز دی افضلا لامکما فافضلا لها منہ طائفۃ. بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے. فرمایا اے ابو موسیٰ اشعری، اے بلال حبشی، بھئی سارا کچھ خود نہ پی لو، اپنی ماں کے لیے بھی کچھ چھوڑ دینا. پھر ان دونوں نے پانی پیا اور بچا کے ام المؤمنین کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور سمجھ گئے کہ اس سمندر عشق مصطفیٰ میں صرف ہم نہیں، حضور کے گھر والے ہم سے پہلے ہیں. یہاں پتہ یہ چلا، جو بات بڑی پتے کی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے سب کچھ ملتا ہے مگر ملتا اسے ہے جسے خدا توفیق دے دے. وہ اعرابی آیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بشارت ہو، اسے اللہ نے توفیق نہیں دی، وہ قبول کیے بغیر چلا گیا. اور جو حضور کی بارگاہ میں صرف حاضر ہونے کے لیے آئے تھے، حضور نے انہیں عطا بھی کر دیا، بشارت بھی دے دی اور جو کچھ ان کا نصیب تھا انہیں عطا ہو. حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. آپ بیان فرماتی ہیں کہ جب سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا وقت وصال اور سفر آخرت قریب آیا، آپ کے پاس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت جبہ مبارک تھا. حتیٰ قبضت، جب تک آپ کا وصال نہیں ہوا اس وقت تک وہ آپ کی صحبت میں رہا. فلما قبضت قبضتها، جب آپ کا سفر آخرت شروع ہو رہا تھا اس وقت آپ نے یہ تحفہ اور یہ جبہ مبارک مجھے عطا کر دیا. پھر فرمایا یلبسها، فرمایا یہ وہ جبہ ہے جو کثرت سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جسے زیب تن فرمایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ اسماء ایک دن مجھے بلا کر، مجھے بٹھا کر وہ جبہ مبارک نکال کر سامنے رکھ کر کہتی ہیں اے عبداللہ یہ وہ جبہ ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کثرت سے پہنا ہے. وہ فرماتے ہیں جب میں نے اسے دیکھا تو وہ بڑا خوبصورت موٹا اور دھاڑی دار جبہ تھا، کسروانی یعنی سلطنت کسرا سے منسوب تھا، جس کے گریبان دباج کا تھا، اس کے دامنوں میں دباج کے موٹی موٹے کنارے بنے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد فرماتی ہیں کہ ہم فنحن نغسلها للمرضى یستشفى بها، کہ اے عبداللہ جب بھی ہمارے گھر میں یا گرد و نواح میں کوئی بیمار ہوتا تو ساری زندگی میں نے یہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک سنبھال کے رکھا. جب کوئی بیمار شفا یابی کے لیے آتا میں پانی میں اس جبہ مبارک کو دھو دیتی اور پھر اس کا پانی اس بیمار کو پلا دیتی، وہ شفا یاب ہو جاتا. پھر سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کتنی دفعہ دیکھا کہ کبھی کبھی سیدہ اسماء بنت ابی بکر اس شدت عشق مصطفیٰ میں وہ جبہ نکال کر اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتیں اور ٹک ٹکی باندھ کر اسے دیکھ رہی ہوتیں. ان کی آنکھیں اشک بار ہوتیں،
وہ اس جبے کو دیکھتی اور حسن مصطفیٰ کا نظارہ کر رہی ہوتی. جب بھی حضور یاد آتے وہ جبہ اٹھا کر دیکھتی اور آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی. یہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر کی محبت مصطفیٰ کا یہ عالم تھا کہ جس شے کو حضور سے نسبت ہو جاتی اسے اپنے دل و جان سے زیادہ قیمتی بنا لیا کرتی تھی. حضرت انس کی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ امام طبرانی المعجم الاوسط میں لکھتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر تشریف لائے اور اس وقت ان کی والدہ حضرت سلیم کے عقیدے کا عالم یہ تھا. فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پانی کا ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا. آقا علیہ السلام کو پیاس لگی تھی. آقا علیہ السلام نے قیام کے ہی حالت میں کھڑے کھڑے اس مشکیزہ سے آپ نے پانی پیا. حضرت انس فرماتے ہیں جیسے ہی آقا علیہ السلام تشریف لے گئے میری والدہ سلیم اسی وقت اٹھیں اور تیزی سے اس مشکیزہ کے منہ کو جو چمڑے کا تھا اسے کاٹ ڈالا اور کاٹ کے سنبھال لیا. میں نے پوچھا اے میری والدہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا ہے جس مشکیزے کے منہ کو لب مصطفیٰ لگا ہو میری محبت گوارا نہیں کرتی کہ کسی اور کا لب وہاں لگ جائے جہاں لب مصطفیٰ لگا. فرمایا میں نہیں چاہتی کہ جہاں حضور نے اپنا لب مبارک لگایا ہو کوئی اور اس سے پانی پیے اور اسے ہم تا قیامت اپنے لیے با برکت با سعادت مشکیزہ بنا کے رکھ لیں. بھئی جس سے حضور کو نسبت ہو جاتی صحابیات تو اسے چھپا لیتی, اسے اپنے دلوں میں بسا لیتی, اسے اپنے لیے مقدس اور متبرک بنا لیتی. اب یہاں پر اگلی روایت بیان کر رہا ہوں کہ حضرت سلیم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی محبت اور وارفتگی کا عالم یہ تھا کہ امام ابن عبد البر بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیم آقا علیہ السلام کی رضائی والدہ بھی تھیں اور ان کی ہمشیرہ حرام وہ آقا علیہ السلام کی رضائی خالہ تھیں. یہ دونوں بہنیں حضور سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتی تھیں اور جب کبھی آقا علیہ السلام کا دل کرتا تو کثرت سے حضرت سلیم کے گھر جاتے اور ان کے بستر مبارک پہ آرام بھی فرمایا کرتے تھے, جو آپ نے پسینے والا واقعہ بھی سنا ہے. اب انہی کا واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ غزوہ حنین کا موقع ہے کہ حضرت ابو طلحہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ دیکھیں کہ سلیم خنجر باندھ کے خیمے کے باہر کھڑی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا سلیم خنجر باندھ کے خیمے سے باہر کھڑی ہے غزوہ حنین کے موقع پر؟ آپ باہر تشریف لے گئے, پوچھا اے سلیم تم خنجر باندھ کے پھر رہی ہو؟ یا رسول اللہ اس لیے کہ کوئی کافر کوئی دشمن یہاں آئے تو میں اس خنجر سے پہلے اس کا پیٹ پھاڑ ڈالوں. اب عقیدت کا عالم یہ تھا, وہ کہنا یہ چاہتی تھی یا رسول اللہ میں آپ کی والدہ بھی ہوں آپ کی غلام بھی ہوں, سلیم کے ہوتے ہوئے کسی دشمن کی کیا مجال کہ میلی آنکھ سے میرے مصطفیٰ کو دیکھے. محمد بن سوقہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ میرے والد نے بیان کیا کہ میں ایک روز کرائے کا گھر لینے کے لیے حضرت عمرو بن حریث کے پاس گیا. میں جب حضرت عمرو بن حریث کے پاس گیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گھر ہے یہ کرائے پہ ابھی لے لو, اس سے زیادہ متبرک اور برکت والا کوئی اور گھر ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے کیا حضرت یہ کیسے متبرک ہے, برکت والا کیسے ہوا؟ فرماتے ہیں ماجرا یہ ہے کہ ایک دفعہ کی بات ہے, ایک روز آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اونٹنی ذبح کی گئی تھی. جب آقا علیہ السلام نے حضرت عمرو بن حریث فرماتے ہیں جب مجھے دیکھا, میں نوجوان تھا, آقا علیہ السلام نے اسی وقت ایک صحابی سے فرمایا اسے بھی اونٹ کے گوشت میں سے اس کا حصہ دے دو. اس کے بعد وہ صحابی بھول گئے
اور نہ انہوں نے مجھے حصہ دیا نہ میں نے انہیں دوبارہ کہا، اتنے میں گھر واپس آ گیا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لجپالیت دیکھیں کہ میں جب اگلے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے گیا تو مجھے دیکھ کر فرماتے ہیں، اے عمر کل اونٹ کے گوشت کا حصہ لے لیا تھا یا نہیں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ شاید وہ شخص بھول گیا ہوگا، میں نہیں لے سکا۔ ادب دیکھیں، بھول گیا ہوگا میں نہیں لے سکا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درہم کا، وہاں کی کرنسی کا ڈھیر پڑا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم یہ فرمایا کہ مٹھی بھر کر وہ درہم مجھے عطا کر دیے۔ فرماتے ہیں چلو گوشت نہیں ملا، یہ درہم لے جاؤ۔ حضرت عمرو بن حریث فرماتے ہیں میں تیزی سے گھر آیا اور اپنی ماں کی بارگاہ میں پیش کر دیے اور کہا میری ماں یہ وہ درہم ہے جو حضور نے عطا کیے ہیں، اسے سنبھال لو۔ فرماتے ہیں میری والدہ نے ایک طویل عرصے تک وہ درہم سنبھالے رکھے، یہاں تک کہ جب گھر خریدنے کا وقت آیا تو میری والدہ کہتی ہیں اے عمرو جب قیمت ادا کرنے کا وقت آئے تو اس وقت تک نہ کرنا جب میں نہ پہنچ جاؤں۔ جب گھر کا سودا ہو گیا، قیمت ادا کرنے کا وقت آیا تو حضرت عمرو بن حریث اپنی والدہ کے پاس گئے، کہتے ہیں میری والدہ اب قیمت ادا کرنی ہے۔ فرمایا پیسے کدھر ہیں؟ بھئی جو کچھ جمع پونجی تھی میں نے پیش کر دی۔ میری والدہ نے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے عطا کردہ درہم اٹھا لیے اور میرے ان پیسوں کے ساتھ ان کو ملا لیا اور ان کو اوپر نیچے کر دیا، ان کو پھیلا دیا۔ فرماتے ہیں میرے بیٹے جاؤ، جتنی بھی قیمت ہوگی یہ درہم مصطفیٰ کی توفیق سے مل جائے گا۔ فرماتے میں گیا، جتنی ضرورت تھی جب تھیلا کھولا تو ضرورت کے مطابق پیسہ نکل آیا، انہی درہموں سے یہ گھر خرید لیا۔ پھر فرماتے ہیں میرے والد کو حضرت عمر کہتے ہیں اب گھر کرائے پر بھی لینا ہے تو میں یہی کہوں گا وہی گھر لو جو حضور کے درہموں کی برکت سے خریدا گیا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس ایک حسین و جمیل صحابیہ تھی، مشہور تھا، حسین و جمیل صحابیہ تھیں۔ ان کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف جو امیر ترین دولت مند صحابی تھے ان کا رشتہ آیا۔ اب دیکھیں ان کی وارفتگی اور محبت اور فرمان مصطفیٰ کے آداب دیکھیے، آداب بجا لانے کے سلیقے دیکھیے کہ وہ خوبصورت صحابیہ تھیں۔ انہیں اس وقت کے امیر ترین دولت مند صحابی سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا رشتہ آیا۔ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اجازت لینے آئی۔ آپ نے فرمایا وہ نہیں تمہارا نکاح میں اسامہ سے کرنا چاہتا۔ اب سیدنا اسامہ کے بارے میں مشہور ہے، ان کا معیار شاید وہ نہیں تھا، مگر فرمایا تمہارا نکاح میں اسامہ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ امری بیدیک فانکحنی من شئت، یا رسول اللہ میرا سارا معاملہ آپ کے دست اقدس میں ہے، آپ جس سے چاہے میرا نکاح کر دیں، میں خوشی سے جاؤں گی۔ عشق مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ اور اتباع سنت مصطفیٰ کا عالم تھا۔ ایک صحابیہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آئیں، اور یہ ماجرا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک اور پردہ فرمانے کے بعد کا، اور عرض کیا یا ام المؤمنین میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ حجرہ مبارک میں مجھے بھیج دیں، میں حضور کی قبر انور پر حاضر ہونا چاہتی ہوں۔ الفاظ ہیں، فرمایا اکشفی لی عن قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت تو کروا دیں۔ وہ تڑپ رہی تھی، محبت میں فنا تھی۔ سیدہ ام المؤمنین علیہ السلام نے فکشفت لہا عنہ فبکت حتی ماتت، الفاظ ہیں کہ قبر انور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پردہ ہٹا دیا، چادر ہٹا کر کہتی ہیں اے صحابیہ دل کھول کر تو زیارت کر لے۔ فرماتی ہیں جب میں واپس گئی تو وہ حضور کے قدموں پر گر پڑی تھی، اس کی روح قفس انسری سے پرواز ہو چکی تھی، وہ وہیں مر چکی تھی۔ یہ وہ عشق کے سمندروں میں غوطہ زن وہ عاشقات تھیں، وہ عاشقین تھے جن کی زندگیوں کا اوڑھنا بچھونا بھی عشق مصطفیٰ، جن کا جینا بھی عشق مصطفیٰ، جن کا مرنا بھی عشق مصطفیٰ کی خاطر ہوا کرتا تھا۔ آخری واقعہ یہاں عرض کروں گا اس ضمن میں
کہ ایک صحابیہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خیبر میں ایک ہار عطا کیا، ایک ہار عطا کیا، تو وہ اتنی خوش ہو گئیں اور ان کی خوشی کی انتہا نہ رہیں، تو فرماتی ہیں جب تک میں زندہ رہی میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ ہار اپنے تن سے جدا نہیں ہونے دیا، میں نے اپنے جسم سے جوڑ کے رکھا، گلے میں ڈال کے رکھا۔ جب ان کا وصال ہونے لگا کہتی ہیں میری ایک ہی وصیت ہے، میں اس ہار کے بغیر نہ رہ سکتی تھی نہ قبر میں جا سکتی ہوں، جب قبر میں منتقل کرو تو حضور کا عطا کردہ ہار بھی میرے ساتھ قبر میں بھیج دینا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ واقعات ہیں ان صحابیات کے جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے بھی اپنے آپ کو منسلک کیا، آپ کے اسوہ حسنہ سے بھی کیا، قدوہ مبارکہ سے بھی کیا، آپ کی تعلیمات سے بھی کیا، آپ کے ارشادات سے بھی کیا، اور آپ کے مشن مصطفی میں بھی ایسی فنا ہو گئیں، آپ کی ذات سے بھی کیا، آپ کی صفات سے بھی کیا، آپ کے کمالات سے بھی کیا، آپ کے محاسن سے بھی کیا، وہ چلتی پھرتی فنا فی عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئی۔ آج اسی عشق مصطفیٰ کی ان کیفیات کو مومنین اور مومنات میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے، مسلمین اور مسلمات میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے، اور زاہدین و زاہدات میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی مشن، یہی منہاج القرآن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مشن ہے، عشق کا مشن ہے۔ یہ تقریبات اس لیے کی جاتی ہیں کہ بھولا ہوا سبق یاد آ جائے، ان نسبتوں کو دہرایا جائے جن کے من آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وادی سے دور ہو گئے، اور جن کے وجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کیفیات میں تڑپنا بھول گئے، جن کے سجدے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے سے منکر ہو گئے، جن کے وجود میں حضور کی بارگاہ کی محبت کی کیف و سرور اور مستیاں اب نظر نہ آنے لگیں۔ منہاج القرآن انہیں وہی کیفیات دوبارہ پیدا کر رہا ہے، پیدا کروا رہا ہے، اور اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ آپ لوگ اسی ولولے کو لے کر جائیں، اور اسی جذبے کو لے کر جائیں، اور اسی عشق اور محبت کی وادی میں ڈوب کر انہیں بھی ڈوبنا سکھاتی چلی جائیں۔ اللہ رب العزت حضور سیدی شیخ الاسلام کی تعلیمات اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اولیاء صحابہ کرام، اہل بیت اطہار کی مودت، اور اولیاء صالحین کا ادب سیکھنے، سکھانے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔